اگر فجر میں وہ بلاتا ہے. مولانا 8 الارم لگاتا ہوں اٹھا نہیں جاتا. کیسے اٹھا جائے؟ تمہیں عشق ہی نہیں ہے. عشق تو یہ ہے کہ تمہیں پتا ہو کہ کب اس کی پہلی آواز آئے. انتظار نہیں کرتا عاشق. یہ نہیں پوچھتا کہ کتنے بجے ہوگا، کہا بس پہلے بتاؤ کتنے بجے، بس اس سے پہلے بیٹھا ہوتا ہے. یہاں پوچھتا ہے نماز قضا کب ہو. اپنے معشوق کو کھڑا رکھو گے تو تمہارا آخری لمحے تک انتظار کرے. یہاں تو پہلے جا نماز بچھی ہو، پہلے سجدہ ہو اذان سے پہلے. شکر تیرا پروردگار، تو نے کروڑوں میں میرا انتخاب کیا، تو نے مجھے اپنی طرف راغب کیا، ورنہ میں بھی ادھر ادھر جا سکتا تھا. کیا مناجات راغبین پڑھے ہیں جانے محترم. میرا چوتھا امام کیسی رغبت دلا رہا ہے. کیا مناجات، گفتگو کا طریقہ دیکھیں آپ. امام کیسے گفتگو کرتے ہیں مناجات. پروردگار اگر تو نے رسوا کر دیا تو کوئی عزت نہیں دے گا. میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں. اقرار کرتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں پروردگار، اسی کو وسیلہ لایا ہوں. تو نے معاف نہیں کیا تو کون کرے گا. یہ عشق چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ تو پھر وہ کارواں بلائے گا، آؤ 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 تمہارے لیے تو ہوں میں، جہاں بھی ہوگے تمہیں اٹھائے گا. عشق کرنا پڑتا ہے جانے والا. وادی عشق کی ہے، آپ آرام سے نہیں جا سکتے. آپ 2+2 سادی زندگی اور وہ تم مرے امام زمانہ بلا لیں، نہیں ہو سکتا ہے. سوری، ایکسٹرا ایکٹیویٹیز چاہیے. آپ دیکھیں نا کالج یونیورسٹی اتنا پڑھتا ہے، نارمل پڑھتا ہے لیکن جو ایکسٹرا ہوتا ہے اس کو ہی کچھ ملتا ہے. یہاں بھی ایکسٹرا چاہیے. یہاں واجب نماز سے گزارا نہیں ہے، یہاں مستحبات بھی ہوں، یہاں قرآن کی تلاوت بھی ہو، اور اس کے بعد اپنے کام بھی کرے، پڑھائی بھی کرے، نوکری بھی کرے، احترام بھی کرے، اخلاق بھی اچھا ہو. دور سے کوئی دیکھے تو لگے یہ عاشق ہے. مجنوں کی طرح پتہ نہ پوچھنا پڑے لیلا کا، لیلا کی خوشبو بتائے کہ کس شہر میں آ گیا ہے. ایسے آئے جوان ہیں آپ، قدر کریں اپنی جوانی کی. خدا نے نعمت دی ہے آپ کو. جوانی میں سجدہ بڑھاپے کے سجدے سے بڑا افضل ہے. جوانی میں گریا اس کی بارگاہ میں دنیا کی کسی قیمت کے برابر نہیں. یہ جو ہیرا ہے نا آپ کے اندر، جسے حضرت یوسف لے کر حضرت عیسیٰ نے، وہ جوان کا واقعہ کہ جب اپنے حواریوں کے ساتھ شہر میں پہنچے دروازے میں تو دیکھا ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے. حواری حضرت عیسیٰ کے ہیرے جواہرات پہ ٹوٹ پڑے، جمع کرنے لگے. جب حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ ان کا یہ حال ہے تو کہا میں شہر جا رہا ہوں، میں ایک ہیرا لے کر آؤں گا بڑا قیمتی. اس کو اچھا کہا تم لوگ یہیں رک جاؤ. گئے شہر میں، غریب سا محلہ، پرانا سا گھر، بوڑھی سی عورت. کہا مجھے مہمان بناؤ گے؟ اب اسے کیا پتا یہ اللہ کا نبی ہے، اسے نہیں پتا. کہا ہاں میرا ایک بیٹا ہے، آئے گا تو آپ کی خدمت کر سکتا ہے، وہ مزدوری پہ گیا ہے. جیسے ہی بیٹا آیا حضرت عیسیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھا. کہا پریشان لگتے ہو؟ کہا نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں. کہا نہیں پریشان لگتے ہو، شاید میں تمہاری کو مدد کر سکوں. کہا نہیں میری پریشانی کے حل کسی کے پاس نہیں. کہا بتاؤ تو صحیح. کہا میں مزدور ہوں، کام کرتا ہوں بجری اور پتھروں کو ہٹانے کا. ایک کارواں گزر رہا تھا، ہوا چلی تو اس کارواں میں جو سواری تھی اس کا محمل کا پردہ ہٹا، خاتون پہ میری نگاہ پڑی. بس اس ایک نگاہ میں عاشق ہو گیا. جب میں نے پیچھا کیا کارواں کا تو یہاں کے سلطان یا بادشاہ کا کارواں، تو وہ تو اس کے گھر والے تھے. میں کہاں لیکن گرفتار ہوں، کرب میں تڑپتا ہوں لیکن کچھ ہو نہیں سکتا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، جاؤ تشت میں پتھر ڈال کے لے آؤ. تشت میں پتھر ڈالے. حضرت عیسیٰ نے اجازت نبوت سے ان سب کو ہیرے جواہرات میں بدل دیا. اور جاؤ جا کر بادشاہ کو تحفہ دیا. جا کے اس نے جب اتنے قیمتی پتھروں کو دیکھا
اس نے بولا کیوں آئے ہو؟ کہا رشتہ لینے۔ کہا ایک شرط پہ، ایک اور لے کر آؤ ایسا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ لو، لاؤ، جاؤ لے جاؤ۔ سارے خزانے نبیوں کے پاس تھے، یہ تو مانگنے والے پر تھا کہ مانگتا کیا ہے۔ لے گئے، دے دیا، شادی ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنا تاج اٹھایا، کہا شریف لڑکا ہے، دے دو۔ جب ہو گیا تو حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا اب میں چلتا ہوں۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو خوشیوں کے دن ہے، ابھی تو یہ سب ملا ہے۔ کہا یہ حقیقت نہیں۔ کہا پھر؟ کہا اصل خدا ہے۔ جوان کہنے لگا کہ مجھے یہ سب دلا کر چند لمحوں میں خود کسی اور چیز کے پیچھے، اصل وہی ہے۔ کہا یہ میں تاج بھی چھوڑتا ہوں، یہ خزانے بھی چھوڑتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ حواریوں نے کہا وہ ہیرا کہاں ہے؟ کہا اس جوان کا قلب ہیرا ہے جس میں خدا بستا ہے، یہ قلب چاہیے۔ اسے کسی اور کو کرائے پہ